السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدو و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ مریم کے 8 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 7واں مرکزی موضوع قیامت ہے۔ اس کے 5 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے تیسرا ہے نعمتیں۔ اس صورت میں آیت 62 میں اللہ نے جو نعمتوں کا ذکر کیا ہے، کوئی بہودہ بات نہ سنیں گے، ہر طرف سے سلامتی کی آوازیں آئیں گی اور صبح و شام رزق ملے گا۔ یہ دیکھیں، چھوٹی سی ایک آیت ہے، لا یسمعون، سما سننے کو کہتے ہیں، فیہا لغو الا سلاما، کوئی لغو بات، کوئی غلط بات سرے سے، کوئی جھوٹ، کوئی غیبت، کوئی چغلی، کوئی گالی، کوئی تمسخر، کوئی فساد کی بات، کوئی شرارت، بے معنی بات، کوئی گندی بات، کوئی شیطانیت والی بات، کوئی قسم کی خرابی، بےہودہ بات، لغو، ہر یہ خرابی جن کے میں نے بھی نام لیا، یہ سب لغو ہے۔ اللہ سلامہ، لیکن سوائے سلام کے، سلام کے امن، سلامتی، پیار، محبت، خلوص، تو ہر ایک جب بھی ملے گا دوسرے کو سلام کرے گا۔ تو اس لیے جنت میں جانا ہے تو جنت کی عادت اپنائے، یہ ساری لغو باتیں چھوڑیں، ایسے ہی مذاق میں باقی کچھ کرنا، جہاں 2 بندے بیٹھے وہاں غیبت ہو رہی ہے، وہاں کسی کی چغلی ہو رہی ہے، باقی کچھ ہو رہا ہے، قسمیں بلا وجہ کھا رہے ہیں، گالیاں بلا وجہ دے رہے ہیں، اور سلام کا ہے نہیں کہ جو کوئی بیٹھے ہیں بس جو بھی آیا اس کو سلام کرنا ہے۔ پھر رزقہم فیہا بکرۃ وعشیٰ، اور انہیں رزق ملے گا صبح اور شام۔ بکرا کہتے ہیں صبح کا، دن کا ابتدائی حصہ، صبح سویرے، اور عشیہ ہوتا ہے، اسی سے عشاء کی نماز ہے، وہ ہوتا ہے غروب آفتاب کے بعد کا وقت، اسی سے پھر جب غروب آفتاب کے بعد وقت گزر جاتا ہے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، تو پھر عشاء کا نماز ہوتا ہے، تو انہیں رزق ملے گا۔ یہاں یہ بات بڑی کلیئر آ رہی ہے۔ باقی جنت میں نعمتیں ہوں گی، اور سب سے بڑی نعمت ہے کہ کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، کوئی حزن نہیں ہوگا، کوئی ملال نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں ہوگا، اور پھر یہ کبھی کوئی خرابی نہیں ہوگی، اور یہ ڈر نہیں ہوگا۔ دنیا میں ڈر ہوتا ہے مر جاؤں گا، کیا سب کچھ میرا چھن جائے گا، بیماری آ جائے گی، یہ کچھ ہو جائے گا، وہ کچھ ہوگا، تو کسی کے نہ جنت سے نکالنے کا ڈر ہے، نہ وہ کوئی اور خرابی کا ڈر ہے، نہ بجلی کا بل آنا ہے، نہ باقی مسئلے ہونے ہیں۔ تو یہ خوبیاں، اور یہ تو ایک نا مثال کے لیے دیا گیا ہے۔ اور اس میں سورہ محمد ہے 47 نمبر، اس کی آیت 15 کو دیکھیں، اللہ نے کیا ہے، اس بہشت کا حوالہ ایسا ہے جس کا اللہ نے متقین سے وعدہ کیا ہے، اس میں نہریں پانی کے جو بو نہیں کرے گا، یا پانی کھڑا رہا ہے یا کتنا بو مار جاتا ہے، اور نہریں دودھ کی جس کا مزہ نہیں پھرے گا، اور نہریں شراب کی جس جو ہے مزہ ہے پینے والوں کے لیے، اور نہریں شہد کی جس سے جھاگ اتار دی گئی ہے، اور طرح طرح کے میوے ہیں، اور معافی ہے ان کے رب سے، اور یہ برابر ہے اس کے لیے جو سزا۔ تو یہ ساری اللہ نے نعمتیں گنائی ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ 56 ہے، سورہ واقعہ، اس میں اللہ نے بتایا جی جڑاؤ تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، پھر لڑکے ان کے پاس آئیں گے جو سدا ایک جیسے رہیں گے، اور آپ گورے رکوزے ہوں گے، اور 3 اسٹار کے پیالے ہوں گے جس سے نہ سر دوڑنا وہ بکواس کرے، اور میوے ہوں گے جو پسند کریں گے، اور اڑتے ہوئے جانوروں کا، پرندوں کا گوشت ملے گا ان کو، اور گوری آنکھوں والی عورتیں ان کو ملیں گی جیسے موتی کے غلاف ہیں۔ تو یہ اور بھی بڑی بات ہے۔ اچھا، صرف مثال کے لیے باتیں ہیں، جو حقیقت ہے جنت کی وہ اس سے کہیں بلند ہے۔ میں اکثر گزارش کرتا ہوں، آم آج تک زندگی میں کتنے کھائے ہیں؟ ذرا بتائیں آم کا ذائقہ کیا ہے؟ جس نے آم نہیں کھایا وہ کیا خیال ہے آپ کے اس پڑھ کے سن کے کہ آم ایسا ہوتا سمجھ جاتا ہے؟ تو جنت چونکہ کسی نے دیکھی نہیں، کسی نے پتہ نہیں کیا کچھ ہے، تو چونکہ عرب کے اس ماحول میں جہاں پہ پانی نہیں تھا، تاکہ کپڑے نہیں تھے، جو ہے نا، یہ سمجھیں، چونکہ وہ بھیڑ بکریاں پالتے تھے، اون پالتے تھے، تو ان کے جو ہے نا اون سے کپڑے بناتے تھے۔ سخت گرمی میں، سرا کی گرمی میں، ٹیمپریچر جہاں 52، 53، 54 تک چلا جاتا ہے، انہی کپڑے پہنتے تھے۔ کپڑوں کاٹن والی چیز ہی نہیں تھی۔ کوئی یمن سے آتا تھا قافلہ تو بھی جن کے پاس پیسے ہوتے تھے وہ لیتا تھا، باقی اون کپڑے نہیں تھے، باقی کوئی نہیں تھا۔ تو وہاں پہ جنت کی بات، اور پانی سرے سے نہیں تھا۔ یہ زمزم نکلا ہے تو ساری آبادی ہوئی ہے نا، سارا جو کچھ ہوا، نہ ادھر ادھر کوئی پانی، صرف زمزم ہی تھا، تو اس کے علاوہ پانی نہیں تھا، اس لیے کھیتی باڑی نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا۔ اور دنیا ساری فتح کی، بڑے بڑے فاتح آئے، لیکن یہ حجاز کا علاقہ، یہ سارا، اس میں کوئی باہر سے فاتح نہیں آیا، کبھی کسی کی مداخلت نہیں ہوئی، کیونکہ وہاں تھا ہی کچھ نہیں۔ دنیا وہ فتح کرتے جہاں کچھ ملے۔ انگریز کس لیے آئے تھے کہ انڈیا میں بہت کچھ تھا، جہاں تھا ہی کچھ نہیں وہاں کیا لینے جانا ہے انہوں نے؟ تو اس لیے یہ علاقہ ایسا تھا۔ تو پھر اچھا ان کو بتایا گیا کہ جنت ایسی ہی ہونی ہے۔ اچھا، ان کے لیے پانی بڑی بڑی نعمت تھی، باقی چیزیں نعمت تھی، تو یہ صرف ایک مثال کے لیے، یہ مشتبہات میں سے ہے۔ ایسا نہیں ہونا، وہاں پہ جو کچھ ہونا اس کا مزہ ہی اور ہے، وہ چیزیں ہی اور ہیں، سارا کچھ ہے۔ ایسے جیسے میں نے آم کی بات کی ہے، جو بندہ آم کھاتا ہے اسے سب پتہ لگ جاتا ہے۔ ہم امرود کا ذائقہ نہیں بتا سکتے، باقی کیا ہم نے جنت کا کدھر سے بتانا ہے جو ہم کتنے من کھا چکے ہیں۔ اور پھر چوتھا نقطہ ہے 96 نمبر میں سے،
اللہ تعالیٰ صالح مومنین کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اس کے بعد نیک اعمال کیے ان کے لیے اللہ رحمان دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. تو یہ وہی ایمان اور اعمال صالح، مہمان اور اعمال صالح، انہی کے لیے محبت ہے، انہی کے لیے سارا کچھ ہے. دنیا میں بھی دیکھ لیں، انبیاء صالحین نیک لوگوں سے لوگ محبت کرتے ہیں، بد کردار لوگوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. اور مکہ میں یہ آیت اس دور میں نازل ہوئی جب صحابہ اکرام بہت مجبور و مقہور تھے، سخت ہو رہے تھے ستم. پھر وہ وقت اور سردار قریش کی نظروں میں بڑے ہی حقیر تھے. وہ کہتے تھے ان کو اٹھاؤ تو ہم بات سنیں. اس آیت میں ایک بڑی خوشخبری دی گئی ہے کہ پھر وہ وقت آیا کہ صحابہ اکرام کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے وہ عزت دی کہ سارا جہان ان سے محبت کرنے لگا، ان کے گن گانے لگا. بچوں کے نام رکھتے ہیں کسی نہ کسی ریفرنس سے ہوتا ہے. اور جو عتبہ، شیبہ، ولید، جو ان کا کوئی نام رکھتا ہے، ولید مسلمان ہو گیا جو ولید تھا. اسی طرح یہ سلسلہ اب تک قائم ہے. اسی طرح نیک اعمال صالح ایماندار لوگوں کو اللہ عزت بخشتا ہے اور لوگوں میں اس کی مقبولیت اور محبت پیدا ہوتی ہے. اس کے برعکس جو بے ایمان لوگ ہیں، بد کردار لوگ ہیں، بظاہر کتنے ہی عزت اور قوت والے ہوں، لوگوں کی نظروں میں گر جاتے ہیں، لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں. تو اللہ جو نعمتیں میں دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.